بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عقائد سے متعلق گفتگو کا سلسلہ شروع ہے۔ سنت و بدعت۔ عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے جو چیزیں ثابت ہے ان کو سنت کہتے ہیں۔ اسی طرح جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا، اس کو بھی سنت کہتے ہیں۔ عقیدہ اللہ تبارک و تعالی نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سب باتیں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں بندوں کو بتا دی ہیں۔ اب ان باتوں کے علاوہ دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرنا درست نہیں۔ ایسی نئی بات کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ عقیدہ جب آدمی مر جاتا ہے، اگر قبر میں دفن کیا جائے تو دفن کے بعد، اور اگر دفن نہ کیا جائے تو جس حال میں بھی ہو، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرشتے کا نام منکر اور دوسرے کا نکیر ہوتا ہے۔ یہ آ کر مردے سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بتا کر یا صورت دکھا کر پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ اگر مردہ ایماندار ہو تو ٹھیک ٹھیک جواب دیتا ہے، پھر اس کے لیے ہر طرح کا سکون مہیا کر دیا جاتا ہے۔ جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، اور وہ مزے سے سوتا رہتا ہے۔ اور اگر مردہ ایماندار نہ ہو تو سب سوالوں کے جواب میں کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، پھر اس پر بڑی سختی اور عذاب قیامت تک ہوتا رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اس امتحان سے معاف بھی فرما دیتا ہے۔ یہ سب باتیں مردے کو معلوم ہوتی ہے، ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ جیسے سوتا آدمی خواب میں بہت کچھ دیکھتا ہے اور جاگتا آدمی اس کے سرہانے بے خبر بیٹھا رہتا ہے۔ عقیدہ مرنے کے بعد جو مردے کا ٹھکانہ ہوتا ہے وہ ہر دن صبح و شام مردے کو دکھلایا جاتا ہے۔ جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دی جاتی ہے، اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر اس کا غم اور حسرت بڑھایا جاتا ہے۔ ایصال ثواب۔ عقیدہ مردے کے لیے دعا و استغفار شریعت کے مطابق ایصال ثواب اور خیرات کرنے سے اس کو فائدہ ضرور پہنچتا ہے، اور سنت کے مطابق کیے گئے اعمال کا ثواب پہنچ جاتا ہے۔ علامات قیامت اور قیامت۔ عقیدہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جتنی علامتیں بتائی ہیں وہ سب ضرور ہونے والی ہیں۔ حضرت مہدی ظاہر ہوں گے اور خوب انصاف سے شرعی حکومت، جسے خلافت کہتے ہیں، قائم کریں گے۔ کانا دجال جو کہ یہودی کی قوم کا ایک شخص ہے، کانا دجال جو کہ یہودی کی قوم کا ایک شخص ہے، نکلے گا اور دنیا میں فساد مچائے گا۔ اس کو مارنے اور قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور اس مردود کو قتل کر ڈالیں گے۔ یاجوج ماجوج بڑی فسادی قوم ہیں، وہ تمام زمین پر پھیل پڑیں گی اور بڑا ہی ادھم مچائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ کے قہر سے ہلاک ہوں گے۔
ایک عجیب قسم کا جانور زمین سے نکلے گا اور آدمیوں سے باتیں کرے گا۔ مغرب کی جانب سے سورج طلوع ہوگا، اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ قرآن مجید اوراق سے اٹھ جائے گا اور تھوڑے ہی دنوں میں سارے مسلمان مر جائیں گے اور تمام دنیا کافروں سے بھر جائے گی۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں ہوں گی۔ عقیدہ: جب تمام نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت شروع ہوگی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام خدا تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ سور ایک بہت بڑی چیز ہے جو سینگ کی طرح ہے۔ اس سور کے پھونکنے سے تمام زمین و آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تمام مخلوقات مر جائیں گی اور جو مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائے گی، مگر اللہ تبارک و تعالی جن کو بچانا چاہیں گے وہ اپنے حال پر رہیں گے۔ ایک مدت اسی کیفیت و حالت پر گزر جائے گی۔ عقیدہ: پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا سب کو دوبارہ پیدا کرے تو دوسری بار سور پھونکا جائے گا۔ اس سے پھر سارا عالم پیدا ہو جائے گا، مردے زندہ ہو جائیں گے اور سب قیامت کے میدان میں اکٹھے ہو جائیں گے اور وہاں کی تکالیف سے گھبرا کر سب پیغمبروں کے پاس سفارش کرانے جائیں گے کہ ہمارا حساب شروع کیا جائے۔ کوئی اس کی ہمت نہ کرے گا۔ آخر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، ترازو لا کر رکھی جائے گی، اچھے برے اعمال تولے جائیں گے، ان کا حساب ہوگا۔ بعض لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ نیک لوگوں کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں اور بروں کا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ پل صراط پر چلنا ہوگا۔ جو لوگ نیک ہوں گے وہ اس سے پار ہو کر جنت میں پہنچ جائیں گے، جو برے ہوں گے وہ اس پر سے دوزخ میں گر پڑیں گے۔ جنت اور دوزخ۔ عقیدہ: جنت اور جہنم۔ جنت بھی پیدا ہو چکی ہے اور اس میں چین، سکون، راحت اور طرح طرح کی نعمتیں ہوگی۔ جنتیوں کو کسی طرح کا ڈر اور غم نہ ہوگا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ اس سے نکلیں گے اور نہ وہاں مریں گے۔ عقیدہ: دوزخ پیدا ہو چکی ہے، اس میں سانپ، بچھو اور طرح طرح کا عذاب ہے۔ دوزخیوں میں سے جن میں ذرا بھی ایمان ہوگا وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت کر رسولوں اور نبیوں کی سفارش سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے، چاہے کتنے ہی بڑے گنہگار ہوں، اور جو کافر اور مشرک ہے وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور ان کو موت بھی نہ آئیں گی۔ عقیدہ: اللہ کو اختیار ہے کہ چھوٹے گناہ پر سزا دے دے یا بڑے گناہ کو اپنی مہربانی سے معاف فرما دے اور اس پر بالکل سزا نہ دے۔ عقیدہ: جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے جو جنتیوں کو نصیب ہوگا۔ اس کی لذت کے مقابلے میں تمام نعمتیں بے حیثیت معلوم ہوں گی۔ اعتبار خاتمے کا ہے۔ عقیدہ: عمر بھر کوئی کیسا ہی بھلا ہو مگر جس حالت پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے اسی کے مطابق اس کو اچھا برا بدلہ ملتا ہے۔ عقیدہ: آدمی عمر بھر میں جب کبھی توبہ کرے یا مسلمان ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، البتہ مرتے دم جب سانس ٹوٹنے لگے اور عذاب کے فرشتے دکھائی دینے لگے اس وقت نہ توبہ قبول ہوتی ہے اور نہ ہی ایمان۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔